اللہ اکبر، الایمان والجہاد۔ اللہ کے لیے جب پیدا اللہ نے کیا، اللہ کے لیے جو انسان زندگی بھی گزارتا ہے نا، اس پر بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جن کا ایمان درست تھا، جن کا ایمان، جو بات زبان سے کہہ دی، جب کہہ دیا میرے مولا تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، تو پھر وہ کبھی کسی کے آگے جھکے نہیں۔ جب کہہ دیا رسول محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جو زندگی کا طریقہ محمد الرسول اللہ نے بتا دیا، اس سے آگے پھر نہیں بڑھے۔ ان الذین آمنوا، جن لوگوں کا ایمان درست تھا، والذین ہاجروا وجاہدوا، اور انہوں نے اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑا اور پھر کوشش بھی کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، ان لوگوں کے جو رحمت ہے نا وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے قریب ہیں۔ مہاجر کون؟ مہاجر کون؟ صرف مہاجر یہ نہیں ہوتا کہ جو انسان دارالکفر سے دارالایمان کی طرف آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یہ بھی فرمائی ہے، والمہاجر من ترک ما نہی اللہ عنہ۔ ہجرت کرنے والا کیا ہے؟ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے کی طرف آیا نا۔ مہاجر وہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز سے اللہ نے منع کیا۔ یہ بھی مہاجر ہے، اس نے بھی چھوڑا ہے نا۔ تو جب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چیز اللہ نے منع کی ہے، یہ چیز اللہ کے رسول نے منع کی ہے، یہ چیز اللہ کی ناپسندیدہ ہے، یہ چیز رسول اللہ کی ناپسندیدہ ہے، جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو میں نے بھی ہجرت کی، میں نے بھی ہجرت کی۔ والمجاہد، اور مجاہد کون ہے؟ جو انسان اپنے جان مال لے کر اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتا ہے۔ دنیا ہے نا، دنیا میں بڑے معاملات، یار کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیسے جواب دیں گے، زندگی کیسے چلے گی، بیوی بچوں کو کیسے سمجھاؤں گا، اور ماں باپ کو کیسے بتاؤں گا۔ والمجاہد ہوا من جاہد نفسہ فی طاعت ربہ، کہ رب کی اطاعت میں اپنے نفس کے اندر آنے والے جتنے بھی غلط خیالات ہیں، جتنی سوچیں ہیں، وہ ان کو روند کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر لگ جاتا ہے۔ ادھر ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، او جی آپ کو پتہ ہے پھر دنیا داری ہے، آپ کی بھابھی ابھی نہیں مانتی، ذرا اس کو میں سمجھا لوں، ابھی والدین کا مسئلہ ہے، ابھی والدین کا مسئلہ ہے، ابھی تجارت کا مسئلہ ہے، ساری دنیا ہی کر رہی ہے، ساری دنیا ہی کر رہی ہے۔ نہیں بھائی، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، قرآن یہ کہتا ہے جہاد کرنا پڑے گا، پھر نفس سے لڑنا پڑے گا، پھر معاشرے سے لڑنا پڑے گا، پھر قوم قبیلے کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے لیے وہ لڑ گئے، اپنی ذات سے لڑے، اپنی قوم سے لڑے، اپنے قبیلے سے لڑے، اپنے معاشرے سے لڑے، اپنے دستور سے لڑے، اپنے ماحول سے لڑے، اپنے جو ہے وہ انوائرمنٹ سے لڑے، اپنے رسم و رواج سے لڑے، وہ لڑ گئے کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، ان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، سب سے پہلی چیز وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لوگوں اگر رب کی رحمت چاہتے ہو نا، نماز میں سستی نہ کیا کرو، نماز میں سستی نہ کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، رب کے رستے میں خرچ کرو، نماز پڑھو، رب کے رستے میں خرچ کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول نے جو جو کہا ہے خاموشی سے کرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رب کی رحمت ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہو۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز کے قریب نہیں جاتا، نماز کا احساس نہیں کرتا، اور ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم پر رحمت کرے۔ نماز میں ہم سست، صدقے میں ہم سست، زکوٰۃ میں ہم سست، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہم سست۔ ہمیں پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا، ہمیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ چھوڑنے کا گناہ کتنا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کی واضح میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ مجھے امام نے بتایا، مجھے دوستوں نے بتایا، مجھے قوم قبیلے نے بتایا، لیکن اس کے باوجود میں اس کے اوپر لگا ہوا ہوں، تو بھائی تو پھر اللہ کی رحمت نہیں، پھر تو اللہ کی طرف سے زحمت ہی آئے گی۔ نمازوں کی پابندی کریں، یہ عہد کر لیں، یار غمی ہے، خوشی ہے، حضر ہے، سفر ہے، نماز نہیں چھوڑ، نماز نہیں چھوڑنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم، ہم نے نماز کو ایزی لیا، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، چپے چپے پہ مسجد ہے۔